نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز عیدین. عیدین عید کا تسنیہ ہے، یعنی دو عیدیں، دونوں عیدوں پر نماز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعۃ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر. جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. امام نووی فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلے میں حضرت ابن عمر کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے. عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. عیدگاہ میں پہنچ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا درست نہیں، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے. چاہے آپ 1-2 دن پہلے ادا کر دیں، لیکن بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کے وہیں کوئی مل گیا تو اس کو دے دیا. تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ نکلنے سے پہلے، یعنی عید کی نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے دیا جائے. عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا پھر ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز آذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی، یعنی عام نمازوں میں اور عید کی نماز میں فرق کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز عید کے لیے آذان ہے نہ تکبیر، یعنی نہ آذان ہے نہ تکبیر، نہ پکارنا ہے اور نہ کوئی اور آواز، یعنی کسی بھی قسم کا اعلان، جیسے صلاۃ الکسوف میں الصلاۃ جامعۃ، یا بارش کے دن گھروں پر نماز پڑھنے کے لیے صلوا فی رحالکم، یا فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ عام اذان سے زیادہ. تو اس طرح کا کوئی بھی قول یا جملہ یا پکار یا دعا کچھ بھی نہیں نماز عید سے قبل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور بقرہ عید میں نماز پڑھ کر کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز طاق کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے، یعنی 1، 3، 5 یا 7. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں بھی عید کی نماز پڑھی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار آیا، اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی، کیونکہ رؤیت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا. عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا، یعنی عید کا دن کھیل کود کا بھی ہے، خوشی کا دن ہے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے. امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا. عیدگاہ جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کر دیں. عیدگاہ میں عورتیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں. اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں یا صف میں نہ بیٹھیں بلکہ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت ذکر کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں. ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو
تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اس کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے. یہاں کون سی چادر مراد ہے؟ جلباب، جو گھر سے باہر نکلتے وقت عورت اوڑھے گی. یہ نہیں کہا کہ وہ بغیر چادر کے ہی چلی جائے، بلکہ وہ دوسری سے چادر یا تو ادھاری لے لے یا پھر اسی کی چادر میں گھس کے چلی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے. آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 فٹ کے فاصلے پر تھی. یہ عیدگاہ البقیع کی طرف تھی، یعنی مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی عید کی، بلکہ الگ کھلی جگہ پر، اور اس میں سب کو شریک ہونے کا حکم دیا، جس میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے. دیکھیں عید کی نماز تو ہے اجتماعی نماز، گھر میں پڑھنے والے نفل نہیں ہے عید کی نماز، ٹھیک ہے، کیونکہ نکلنے کے لیے کہا گیا نا. اور پھر ان عورتوں کو بھی نکلنے کے لیے اگر کہا گیا جنہیں نماز نہیں پڑھنا، تو پھر جن کو پڑھنا ہے ان کو تو نکلنا ہی ہے. اللہ یہ کہ گھر والے نہیں مانتے تو جھگڑا فساد نہ کریں، لیکن سنت یہی ہے اور ثابت سنت ہے، ٹھیک. اور اس سے مقصود دشمن پر مسلمانوں کی تعداد کا رعب ڈالنا بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں، کچھ نہیں، پہلے نماز اور بعد میں خطبہ. تکبیرات عید. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، یعنی کہ تکبیر کے الفاظ کون سے تھے. یہ تو آتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لیکن جیسے بڑی عید کے موقع پر حج کے ریفرنس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی منا میں پڑھنے کے لیے، لیکن تکبیر کے الفاظ کون سے ہوں تو اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں. صحابہ کرام سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات کہتے. حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے. امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے. تو آثار صحابہ اس زمن میں واضح ہیں. عبداللہ بن عباس 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے. یہ عبداللہ بن عباس کا ورژن ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. حضرت سلمان یوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں. یہاں ابن عباس کے الفاظ ہیں اور حضرت سلمان کے، لیکن ایک اور روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عمر اور ابن مسعود کی، اور یہ نیل الاوطار اور ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں آئی ہے. دارقطنی کی جو روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر منسوب کی گئی ہے وہ روایت صحیح نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ تکبیر کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس حدیث کو امام ذہبی نے سخت ضعیف بلکہ موضوع کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا کوئی یہ سمجھ کے نہ پڑے کہ یہ تکبیرات آپ نے پڑھی ہیں، بلکہ تکبیرات کے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ صحابہ کرام سے منسوب ہیں. اب 3 طرح کے تکبیرات ہمارے سامنے ہیں. ایک جو عبداللہ بن عباس کی ہیں، ٹھیک ہے، دوسری حضرت سلمان کی، سلمان فارسی یعنی، تیسری حضرت عمر اور ابن مسعود. تو یہ جو آخری تکبیر ہے یہ بیسیکلی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی ہے. جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ روایت سخت ضعیف ہے، یعنی یہ آپ سے منسوب نہیں کی جا سکتی. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کیا پھر ہم تکبیر پڑھیں یا نہ پڑھیں؟
کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے. یہ مت کسی کو کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بس اتنا سا فرق ہے. چلیے، نماز عید کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے. خطبہ میں لوگوں کو نصیحت، وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے. وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں، پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرات سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں. کب؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے. ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں، یعنی تکبیر کر کے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ سینے پہ باندھیں گے. پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھی، اور ایک روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں بھی پڑھی. ان صورتوں میں کیا معنی ہے؟ کس چیز کی یاد دہانی؟ چلیے مان لیا آپ کی بات، یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس دن قیامت کی بات، اقتربت الساعہ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور سورۃ قاف تو بہت ہی ہلا دینے والی سورت ہے. ایسا کیوں؟ خوشی کے دن میں آخرت کی یاد کیوں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خوشی میں اعتدال قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب انسان کو کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اجتماعی خوشی، ایک تو ہوتی ہے نا آپ کی انڈیویجول انفرادی خوشیاں، مثلاً کسی کی شادی ہے، یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، یا کوئی امتحان میں پاس ہوا، یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ انفرادی خوشی. آپ منا رہے ہیں خوشی، آپ کے گھر والے منا رہے ہیں، محدود پیمانے پر ہے. اور ایک خوشی وہ خوشی ہے جو سارا شہر منا رہا ہے. اب وہ کام جو سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان خوشی میں پھر حد سے بڑھے، اور ایسے حد سے بڑھے کہ بالکل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. تو ایسے موقع پر بھی آخرت کی یاد دلائی گئی تاکہ انسان کسی بھی وقت اپنے اس اصل گھر سے غافل نہ ہو. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی سب لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے. تو خاص طور پر جب نماز کے لیے سب اکٹھے ہوں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں، تو اس موقع پر آخرت کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کہ وہاں بھی بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. آخرت کا دن یوم الجمع بھی تو ہے نا، اکٹھے ہونے کا دن بھی ہے. بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے. جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکیں تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. دوسری رکعت میں قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. پہلی رکعت میں تکبیریں کب ہوں گی؟ دعائے استفتاح کے بعد، اور دوسری رکعت میں ابتدا میں. ان تکبیروں میں بھی رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں. امام بہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی. آپ دیکھیے کہ تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے نا. تکبیریں تو آپ سجدے کے اندر جاتے اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز عید میں بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا عام بھی نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تمام رفع الیدین رکوع سے اٹھنے تک ہے. جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہوگا. پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے. عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں، یعنی جیسے جمعے کا خطبہ امام اوپر اٹھ کے
سیڑھی پر اوپر جا کے پڑتا ہے، تو عیدین کا اس طرح نہیں۔ ابو سعید خدری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا، یعنی یہ بعد کی روایت ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی، کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ عیدگاہ میں ممبر لے جایا جائے، ٹھیک ہے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ہوا، بعد میں ہوا تو اس پر اعتراض کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک ایکسٹرا تکلیف بھی تو ہے نا، اگر اسپیکر کا انتظام ہے اور آواز پہنچ رہی ہے تو کافی ہے۔ بیسیکلی صحابہ کرام کی ایک احتیاط کو آپ دیکھیے کہ حد البسا اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہم آپ سے آگے نہ چلے جائیں۔ سورۃ الحجرات میں جیسے آتا ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو کام آپ نے نہیں کیا۔ اسی لیے جب حضرت عثمان نے مسجد میں ایکسٹینشن کی تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں اس کو اس طرح بنا رہے ہیں، تھوڑا بہتر بنائی، پکی اینٹوں کی بنائی تھی۔ حضرت عائشہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشعار گا رہی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان فحش اور لچر قسم کی باتیں شروع کر دے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کسی کی شادی کا موقع تھا تو اس میں بچیاں شعر پڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن جب ایک خاص شعر پر پہنچی جس میں فخر اور غرور کی کچھ بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کو ہر موقع پر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یعنی وہ کسی بھی حکم پر جب عمل کرے گا تو آنکھیں کھول کر کرے گا، یعنی صرف جزوی استدلال نہیں کیا جا سکتا مختلف مواقع سے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں شعر پڑھنے کی عید کے دن یا کسی شادی کے موقع پہ گانے کی اجازت ہے تو صرف شعر یا گانے کے لفظ سے انسان پھر ایک جواز نکال لے اور پھر جو جی میں آئے کرے، اور یہ کہے کہ کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی تو ایسا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اجازت دی اور آپ کی موجودگی میں یہ فعل ہوا، لیکن اس کے باوجود جو الفاظ کی سلیکشن تھی اور جو اشعار کی سلیکشن تھی اس کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو بھی اپنا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ محض گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ میں یعنی جو قربانی کی عید ہے اس میں خاص طور پر قربانی کا مسئلہ بھی یہاں بیان کر دیا گیا کہ جو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی نماز سے متعلق ہی چیز ہے ایک طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ نماز کسوف۔ نماز کسوف سورج اور چاند گرہن کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا۔ سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں، جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ ہم سب اخبار پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں چاند گرہن لگ رہا ہے، سورج گرہن، تبصرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ بھی تو سنت کو چھوڑنا ہی ہے۔ اگرچہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوگے، فرض کے درجے میں نہیں، لیکن سنت کی محبت، من احب سنتی فقد احبنی، یہ حب رسول کا تقاضا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، کسی کے مرنے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا، ان الصلاۃ جامعۃ، یعنی آذان نہیں ہے اس میں بلکہ اعلان ہے، کیا؟ ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، مراد یہ ہے۔ اچھا، یہ جہاں تک پچھلی حدیث کا تعلق ہے نا، تو اس میں سورج اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے جینے مرنے سے نہیں، تو اصل میں دور جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی تردید فرما دی کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اس کی سائنٹیفک ریزنز مختلف ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہمارے دین کی سچائی بھی پتہ چلتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی خاص مصلحت اور ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے، اور اس میں عبرت کی بات کیا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو بے نور کر سکتا ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ ان کو بے نور کر دے گا۔ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ نے با جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا۔ قیام کتنا تھا؟ سورۃ البقرہ کے برابر۔ پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، یعنی رکوع سے سر اٹھا کر، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، پھر 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی، اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، اور میں نے دوزخ دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت کرتی ہیں۔ اگر تم ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرو تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ شمس و قمر کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے، اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ حضرت اسماء بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں جماعت کی نماز میں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ تو نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے سے آگے والے کو، کہ یہ اتنا کمزور ہو کے کھڑا ہے تو میں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ اور اگر اس وقت وہ کہتی کہ میں نے سنا ہے آپ سے کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے رہے، میں تو بیٹھ رہی ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا، آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نماز پڑھی، آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ذوف آ گیا، یعنی سے میں بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کے سر پہ ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، اور عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی۔ تو ایسی صورت میں آئندہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کوئی ایسی خبر سنے تو کم از کم جتنی وسعت میں ہو، استطاعت میں ہو، نماز پڑھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی انداز کیا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف لپکتے۔ اب یہ جو فرق ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اور عام نماز میں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 رکوع کے بیچ میں قرات بھی ہے، فاتحہ نہیں ہے، 2 رکعتیں نہیں وہ بنے گی، یعنی کل 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہیں، 2 رکوع کے درمیان قرات بھی ہے، اور وہ قرات تسلسل ہے پچھلی ہی قرات کا، اس لیے تھوڑا سا فرق ہے اس نماز میں۔
نماز استسقاء. استسقاء کا کیا معنی ہے؟ پانی مانگنا، یعنی بارش طلب کرنا. اگر قحط سالی ہو جائے، می نہ برسے، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلیں اور ممبر بھی رکھا جائے. اب یہاں آپ دیکھیے ممبر رکھا ہوا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتی اتی المصلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پہنچے. اب دیکھیے کہ عید کی نماز میں لباس اور طرح ہے. جمعہ کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ وہ عام دنوں کے لباس سے فرق ہو تاکہ جمعے کے دن کو ایک امپورٹنس اور اہمیت دی جائے. اور بارش مانگنے کے لیے لباس مختلف ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا احساس باقی رہے. عربی کے الفاظ آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست ہیں. متبذلا متواضعا متضرعا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا. آپ چاہتے تو عید کے دن بھی دے سکتے تھے نا، لیکن عید کے دن نہیں دیا آپ نے. جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ نکلے اور ممبر پر بیٹھے اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی. پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو حکم ہے کہ تم اس کو پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے اللہ تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو سخی اور بے پرواہ ہے اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں. ہم پر بارش برسا اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. اس دعا میں بھی کتنی عاجزی ہے. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نہیں پڑھی گئی نا یہاں اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وقت اب صراط مستقیم مانگنے کا نہیں، یہ وقت کس چیز کا ہے؟ بارش مانگنے کا. لیکن ہم لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بجائے اپنے لیے صراط مستقیم مانگ رہے. تو ویسے ایک لحاظ سے تو اچھا ہی ہے کہ کسی کی موت پر اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے. تو کانسیپٹ ہی فرق ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو مراد اس سے مطلقاً ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ زیادہ اونچے ہاتھ اٹھانے. جتنے اونچے ہاتھ آپ نے اس نماز میں اٹھائے کسی اور نماز میں نہیں اٹھائے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو دراز کیا حتیٰ کہ بغلیں دکھائی دی، یعنی بہت لمبا بھی کیا اور اونچا بھی کیا اور الٹے تھے. ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ لے جائیں، یعنی اٹھائیں تو صحیح مگر سر سے اوپر نہیں، کیونکہ اس سے پوزیشن بدل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی اور کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے. پھر امام لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے اور مندرجہ ذیل دعائیں عاجزی کے ساتھ رو رو کر پڑھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر رو کر دعا کرنی چاہیے. اور سب لوگ بھی بڑے خضوع سے آبدیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں. دعائیں یہ ہیں: اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا
نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے ہمارے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی نہ کہ دیر لگانے والی۔ ایک اور دعا، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر، اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ صلاۃ استسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر کا پلٹنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر کو پلٹا۔ آپ پر سیاہ چادر تھی، آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔ چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے اور دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال لیا جائے، اور پھر جو چادر چینج کرنے کا تھا نا، میں نے جا کے مولانا صلاح الدین سے بات کی اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ کسی بھی طرح اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ پلٹنے کا مطلب کیا، جیسے دعا میں ہاتھ کرتے کرتے اس کو پلٹا جاتا ہے، تو اس سے مطلب کیا کہ یا رب ہمارے حالات بدل دے، یہ قحط دور کر دے، خشک سالی دور کر دے۔ اور اسی طرح کپڑا دایاں بائیں طرف اور بایاں دائیں طرف، تو یہ چادر کی تبدیلی جو ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پیچھے سے آگے جو کپڑا ہے یا آگے سے بھی دائیں کندھے والا بائیں پہ اور بائیں والا دائیں پہ، یعنی جیسے آپ نے دوپٹہ ادھر کو کیا ہوا تو آپ کیا کریں، دوسری طرف کو کر لیں، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ اگر خواتین اس نماز میں شامل ہیں تو وہ چادر کو کیسے پلٹائیں گی، دائیں جانب بائیں اور بائیں جانب دائیں، ٹھیک۔ امام کے ساتھ لوگ اپنی چادریں الٹے، یعنی صرف امام نہیں باقی لوگ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، ان کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ یعنی اس میں ایک اور بڑی اہم بات کیا ہے کہ یہ دن میں پڑھی گئی نماز لیکن اس کے باوجود جہری قرات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھا کر امام خطبہ دے، یعنی نماز عید کی طرح یہاں بھی خطبہ بعد میں ہوگا۔ جمہور کا عمل اسی پر ہے مگر خطبہ نماز سے پہلے بھی جائز ہے۔ عبداللہ بن یزید انصاری نے نماز استسقاء بغیر آذان اور اقامت کے پڑھائی۔ ابن بطال نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں آذان اور اقامت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔